السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زیب النساء غرشین اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے پوڈ کاسٹ۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل سٹاکا پی ٹی اے کامران خان گنڈا پور صاحب۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ٹیمپریری رجسٹریشن ہے کیا اور کن لوگوں کے لیے یہ سہولت متعارف کرائی گئی ہے؟ جی وعلیکم السلام میڈم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو موضوع آپ سامنے لائی ہیں یہ انتہائی توجہ طلب ہے اور لوگوں کے لیے اس کی آگاہی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو یہ جو ٹیمپریری رجسٹریشن ہے، ایکچولی یہ جو ہمارے غیر ملکی سیاح جو ہیں وہ جو پاکستان آتے ہیں تو وہ ہر وزٹ پہ ان کو اپنا موبائل رجسٹر کروانے کے لیے ایک سہولت مہیا کی گئی ہے۔ یہ سہولت 120 دن کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی ایف بی آر کے ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ وہ نہیں دینا پڑتی۔ اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے وہ آ رہے ہیں اور وہ اپنے ساتھ کوئی اپنا موبائل فون لے آتے ہیں تو لوگوں کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو یا تو ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، جو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بالفرض 3 مہینے یا 2 مہینے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو اتنی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنا مناسب ان کے لیے اور مشکل بھی تھا۔ تو اس حوالے سے پی ٹی اے نے پھر یہ سہولت متعارف کروائی اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور انہوں نے اس کو بہت ہی اپریشیٹ کیا ہے۔ اب جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں تو یہ ہم نے کافی ساری اس میں پہلے بھی ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں، انفارمیشن بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب بہت ہی ایک آسان طریقے سے وہ خود ہی بیٹھ کے ایک اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فل کر لیتے ہیں۔ اس اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد فوری طور پہ ان کا جو موبائل ہے وہ پاکستانی نیٹ ورک پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر، یہ بتائیں کہ ٹیمپریری رجسٹریشن کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ تفصیلی پروسیجر یہ ہے میم کہ اس میں کچھ چیزیں آپ کو ضروری معلومات دینا پڑتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ پاکستان انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے امیگریشن بھی کروائی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مطلب یہ ویریفائی کروانا ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس میں صارف کو اپنے کریڈینشلز دینے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل اپنا نام، پاسپورٹ نمبر، نائکا یا پاکستان اوریجن کارڈ POC جسے کہتے ہیں، IMEI نمبر، اور خاص طور پہ جو موبائل سم ہے وہ اس صارف کے نام پہ ایشو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ انفارمیشن بھی دینا ہوتی ہے کہ کب اس کی دوبارہ یعنی ٹینٹیٹیو واپسی کب ہے اس صارف کی۔ تو یہ ساری معلومات جب آپ اپلیکیشن فارم میں فیڈ کر لیتی ہیں تو آپ کا موبائل فون جو ہے وہ فوری طور پہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی صارف کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، فار ایگزامپل ان کا کسی بھی وجہ سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ جاتی ہیں، ہم بھیجتے ہیں امیگریشن کو، وہاں سے ویریفائی ہو کے واپس آتی ہیں، تو اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم صارف کو پیش آتا ہے تو وہ فوری طور پہ ہمارے CMS کے تھرو ہمیں اپروچ کر سکتا ہے، اور PTA کی یعنی کوشش ہوتی ہے کہ فوری طور پہ وہ مسئلہ ان کا ریزالو کر دیا جائے۔ کامران صاحب، یہ بتائیں کہ اس سہولت کے حوالے سے کتنی فیس مقرر کی گئی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ بالکل بھی اس کی فی نہیں ہے، کسی قسم کی، یہ بالکل بھی فری آف کاسٹ ہے۔ اس پہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ FBR ڈیوٹی ٹیکسز کچھ بھی نہیں ہے، اور صارف نے جسٹ ایک اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے، اور اس اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد وہ 120 دن تک وہ فری آف کاسٹ اس سہولت کو یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سم اگر صارف کے نام پر نہ ہو تو کیا وہ پھر بھی عارضی رجسٹریشن کی سہولت سے مستفید ہو سکتا ہے؟ نہیں میڈم، انفارچونیٹلی بالکل بھی نہیں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صارف کے نام پہ وہ سم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی پیئرنگ ہونا ہوتی ہے اس IMEI کے ساتھ اس پرٹیکولر نمبر کا، اور وہ جو موبائل سم ہے وہ اس صارف کے نام پہ ایشو اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا یہ سہولت صرف پاکستان آمد پر دستیاب ہے یا پھر بیرون ملک بیٹھ کر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ بیرون ملک اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹری کی ڈیٹیلز ہیں، ایک صارف نے پاکستان یہاں پر وہ انٹر ہوا ہے تو وہ امیگریشن سے اس کی ویریفیکیشن ضروری ہوتی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آمد کے بعد ہی ہو سکتی ہیں. جب تک صارف پاکستان میں انٹر نہیں ہو جاتا تو یہ سہولت وہ ایڈوانس میں اس کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت کس حد تک فائدہ مند ہے اور ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ میڈم بہت زیادہ سہولت ہے. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صارفین کے بہت زیادہ اس پہ کنسرنس تھے اس حوالے سے کہ جناب اگر وہ کسی شارٹ ڈیوریشن کے لیے آتے ہیں تو مطلب یو نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ، آپ کو ہر وقت کنیکٹڈ رہنا ہوتا ہے. آپ کو یہاں پر کوئی اپنے کاروبار کے سلسلے میں کوئی وزٹ ہوتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کے پاس انہیں آنا ہوتا ہے، تو وہ کنیکٹیویٹی کے لیے پھر مجبوراً ان کو اپنا موبائل فون رجسٹر کروانا پڑتا تھا، FBR کی ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز پے کرنا ہوتی تھیں، جس سے صارف کافی پریشان ہوتا تھا. تو اب یہ جو ہے چونکہ ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے وہ آتے ہیں تو 120 ڈیز کے لیے وہ ایک بہت یعنی اچھی سہولت ہے. 120 دن کے لیے وہ اپنا فون رجسٹر کر لیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں میم کہ یہ ہر وزٹ پہ ہے. جب بھی آپ آئیں تو آپ کو ہر وزٹ پہ یہ 120 دن کی سہولت ملتی رہے گی. تو اس سے صارفین کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس سے. اچھا کامران صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہر دورے کے دوران صارف کو ٹمپریری رجسٹریشن کے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا؟ جی میڈم، آپ کو اپنے کریڈنشلز دینا پڑتے ہیں. ہاں البتہ اکاؤنٹ آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے پہلے سے ہی، لیکن فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنا موبائل فون چینج کیا ہے پلس آپ نے اپنا جو ڈیٹ آف انٹری ہے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے آپ کو ڈالنا پڑتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے شاید اپنا موبائل جو سم ہے وہ آپ چینج کرنا چاہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دوبارہ سے فیڈ کرنا پڑتی ہیں. سر یہ بتائیں کہ اگر کوئی صارف اپنا فون تبدیل کر کے نیا فون ساتھ لے آئے تو کیا اس پر بھی یہ سہولت لاگو ہوگی؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ کوئی صارف اپنا اگر فون چینج کر لیں تو نئے فون پہ بالکل بھی IMEI جو ہے وہ مینشن کر دیں گے اور یہ سہولت نئے فون پہ بھی مہیا کی جائے گی. اچھا یہاں یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 120 دن کی مدت مکمل ہونے کے بعد موبائل فون کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ جب بھی 120 دن پورے ہو جائیں گے تو وہ موبائل فون جو ہے آٹومیٹیکلی بلاک ہو جائے گا. اس کی دوبارہ رجسٹریشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوبارہ صارف باہر کا وزٹ نہ کر لے اور اپنی نیکسٹ انٹری پہ وہ دوبارہ سے اپنے کریڈنشلز دے کے اور ایک فریش اپلیکیشن سبمٹ کر کے اس کی رجسٹریشن وہ دوبارہ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پاکستان میں ہے تو 120 دن کے بعد جو ہے وہ اس کا موبائل خود بخود بند ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر وہ زیادہ ٹائم وہاں پر ابھی رہنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو پھر نیچرلی ان کو وہی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور FBR کے جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں اس پرٹیکولر موبائل کے وہ ان کو پے کرنا پڑیں گی. کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کل کتنے صارفین اس سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں؟ تقریباً کوئی 4 لاکھ سے زیادہ صارفین جو ہیں آج تک ٹیمپریری رجسٹریشن کی فیسلٹی انہوں نے یوٹیلائز کی ہے. کافی اچھا رسپانس ہمارے پاس آیا ہے، فیڈ بیک بڑا اچھا ہے لوگوں کا. سر صارفین کے لیے کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ میں سمپلی یہ کہوں گا PTA کے رجسٹرڈ فون یوز کریں، جو FBR کی ڈیوٹیز ٹیکسز ہیں وہ ڈیولی پے کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آج کل لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، ری پروگرامنگ کر لیتے ہیں اپنے فونز کی، تو وہ شاید کچھ پیسے تو بچا لیں. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی ڈیٹا سیکیورٹی نہیں رہتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے فار ایگزامپل موبائل ایپس ہیں یا اور بھی جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ کے موبائل فون میں، تو وہ چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو ٹیمپرنگ نہ کریں، ری پروگرامنگ اپنے فونز کی نہ کریں تو آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا سیکیورڈ رہتا ہے. کہ لیجیٹیمیٹ ڈیوائسز ڈیولی اپرووڈ اور گورنمنٹ کے جو ڈیوٹیز ٹیکسز ہیں FBR کے. بہت شکریہ کامران صاحب ہمیں قیمتی وقت دینے کا. مجھے امید ہے یہ پوڈ کاسٹ ہمارے صارفین کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ PTA پوڈ کاسٹ. مزید معلومات کے لیے PTA کے سوشل میڈیا چینلز کو فالو کریں.